ویورز، یہ جو میرا آج ویلاگ ہے، یہ ایک میرا پرانا دوست جو فلسفی کا لیکچرر تھا، این انٹلیکچوئل بلوچ، اے کامنر، سول سرونٹ اور ایک بڑا انسان، منیر بادینی۔ منیر صاحب کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں سر، آج میں کوئٹہ آیا تھا بہت عرصے بعد۔ بالکل، مجھے اچھا لگا کہ کئی سالوں کے بعد آپ کا دیدار نصیب ہوا۔ اور جب میں وائس چانسلر تھا بہاؤدین زکریا کا، آپ میرے پاس آئے، آپ نے لیکچر دیے، لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے مجھے بہت اچھا رکھا اور آپ نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی اور کا گھر ہے کہ میرا گھر ہے۔ منیر صاحب، آپ فلسفی کے لیکچرر، پھر آپ سی ایس ایس میں آپ 8th کامن میں گئے یا 7th، اب مجھے یاد نہیں رہا۔ 8th میں میں 8th کامن سے میرا تعلق ہے۔ اور آپ اے سی رہے، ڈپٹی کمشنر رہے، پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر، پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر، لیکن آپ نے اپنا پرانے یاروں کو اور انٹلیکچوئلزم، کتابیں لکھنا نہیں چھوڑا۔ وہ تو کیسے میں چھوڑ سکتا ہوں؟ کچھ یادیں ایسی ہیں جیسے آپ کی یاد ہے، اور وہ جو آپ کی جوانی کے دن تھے اور وہ میری جوانی کے بھی دن تھے، تو جب ہم ملتے تھے وہ ایک اور فضا تھی، ایک اور ماحول تھا۔ بہت مزہ آیا اس دور میں، ہم نے جو جیا۔ اور صاحب، میں نے کچھ پڑھا، سارے تو نہیں، لیکن آپ نے ماسو لکھا، انگلش میں، براوی، بلوچی میں، اردو میں، تو کتنی کتابیں لکھی؟ کوئی کاؤنٹ بھی ہے اس کا؟ مجھے کاؤنٹ اب تو یاد ہے، 177 میرے بلوچی ناولز ہیں اور 8 کے قریب میری انگلش ناولز ہیں جو کہ ہیں، ان میں سے ایک چھپ چکا ہے۔ اور آپ ڈرامے بھی لکھتے تھے یہ ٹی وی میں، کیونکہ ایک دفعہ آپ مجھے لے گئے، آپ کا کوئی ڈرامہ وہ ریکارڈ ہو رہا تھا اسی سٹوری پہ، ایم آئی رائٹ؟ آپ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جب میں فریش تھا لاہور سے ماسٹرز کر کے، میں جب کوئٹہ پہنچا تو ٹی وی پہ نیا اس وقت اس کی نشریات تھی، تو اس میں نے بلوچی میں بہت سارے ڈرامے بھی لکھے۔ آپ منیر صاحب تھے تو ویسے خدا گواہ ہے کہ درویش سول سرونٹ تھے، لیکن یہ سول سروس کا پھر شوق کیسے چلا آپ کو؟ کنی بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ایک چانس کے طور پہ ہوا، اور مجھے سول سروس کو جوائن نہیں کرنا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ میں ایک دن بس میں جا رہا تھا تو سامنے پبلک سروس کمیشن کا آفس تھا، تو ایک دوست نے کہا کہ یار وائی ڈونٹ یو گیٹ یور پیپر فرام ہیئر، اس کو فل کر کے بھجوا دے، سی ایس ایس میں آپ پاس ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے دے دیا، کیونکہ آپ مجھے ملے، آپ نے مجھے کہا کہ میں ایکسیڈنٹلی اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہوں۔ بالکل صحیح کہا، اس وقت ڈی ایم جی تھا، تو پیس ہے بہت تو سی ایس پی اور ڈی ایم جی اور پاس کی حد تک پہنچے، اب تو ریٹائرڈ ہے۔ منیر صاحب، یہ سوال میں نے ایک بڑے محترم اجاز رحیم سے کیا، وہ بھی ریٹائر سول سرونٹ، آپ سے بھی کر رہا ہوں، یہ زندگی کو کیسے دیکھا آپ نے؟ اب آپ تو میری طرح 70 کراس کر چکے ہیں، زندگی کو کیسا پایا؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا، جو کہ فلسفے کا سوال بھی ہے۔ میں نے بھی اس کے اوپر بہت سوچا۔ مجھے یہ لگا کہ یہ زندگی ایک لحاظ سے ابسرڈ ہے، اس کو اگر آپ کوئی معنی ہے وہ انسان کے اندر کی ہے، وہ جس طرح سے چاہتا ہے اس زندگی کو اسی طرح سے وہ انٹرپریٹ کرے گا اور اس کی تعبیر کرے گا۔ تو زندگی میں سچ کوئی مفہوم نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کو لیو کریں، اس میں جئیں، اور اس کے بعد پھر آنے والی نسلوں کی جگہ خالی کریں۔ منیر صاحب، کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، یہ آپ تو ایڈمنسٹریٹر رہے، بلوچ پٹھان بیلٹ کتنا پرامن تھا، اتنا اب یہ کیا ہے، اتنا زیادہ چینج آ گئی؟ بلوچ بیلٹ میں آپ جا نہیں سکتے، پٹھان بیلٹ ٹربیولنٹ ہے، ادھر ہمارے پختونخوا میں، لیکن کمنگ ٹو بلوچستان
کیا وجہ ہے, کیوں ایسا ہوا؟ آپ کے سوال کے اوپر مجھے ایک اقبال کا شعر یاد ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر وقت تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ پارمیڈیس نے، شاید میں اگر کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ زندگی ایک الاؤ ہے، ایک آگ ہے، یہ ہمیشہ جل رہی ہے اور اس میں حرکت ہے۔ تو زندگی کی حرکت، اب سوال یہ ہے کہ یہ حرکت پازیٹیو ہے یا نگیٹو۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ KPK میں اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ ایک پازیٹیو لائن کی طرف جا رہا ہے یا اس میں کوئی نگیٹیوٹی بھی ہے۔ میرے خیال کے اندر زندگی کے جو نگیٹو آسپیکٹس ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں وہ وقتی طور پر چھپ جاتے ہیں، لیکن جب یہ سارا سلسلہ تغیر کا، چینج کا، جب یہ سبسائڈ کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جو پازیٹیو باتیں۔ منیر صاحب آئی ایگری، لیکن بیڈ گورننس، غلط پالیسیاں بھی تو ہوں گی نا؟ ہاں ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کنڈی بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کے ایشوز اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ کا ایک گورننس کا سسٹم ہوگا، جس طرح سے آپ لوگوں سے ڈیل کریں گے، جس طرح سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کا ریئیکشن کس طرح سے ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک شفاف، ٹرانسپیرنٹ گورننس کو ضروری بنائیں، تاکہ لوگوں میں جو ایک خوف کا عنصر ہے، جو ایک فیئر ہے، وہ ختم ہو جائے اور لوگ اپنے آپ کو فلی۔ منیر صاحب فیئر سے یاد آیا، آپ نے فیئر پہ ایک دفعہ لیکچر دیا اور آپ نے کالم بھی لکھا تھا، تو فیئر کیا ہے؟ فیئر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اوور ویلمنگ ہے آج کل کے ماحول میں کہ اس فیئر کو سمجھنے کی، اسکوائرلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس وقت تک فیئر کرتے رہو گے جب تک کہ آپ کا اندرونی جو معاملات ہیں زندگی کے، وہ ایک بیلنس انداز میں نہیں ہوں گے، تو آپ کو ہمیشہ ڈر رہے گا، خوف رہے گا، اور یہ خوف آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ اس خوف کو فیس کرنے کے لیے آپ کو ایک باطنی قوت چاہیے کہ آپ اس فیئر کو فیس کریں۔ فیئر جو ہے وہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتا کہ جی آپ نے سوچا کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ دا پوائنٹ از کہ ارسطو نے کہا تھا کہ جو بہادر لوگ ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، جو بزدل ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ بزدل جو ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے، بہادر جو ہے وقت کے اوپر سچویشن کے مطابق ڈرتا ہے۔ منیر صاحب آپ ایک بلوچ بیلٹ سے ہیں، میں نے بھی بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھایا، ہزاروں بلوچ میرے اسٹوڈنٹ۔ بلوچ یوتھ کو کیا آپ ایڈوائز کریں گے؟ کوہلی صاحب ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا، اور جب میں سیکرٹری ایجوکیشن رہا، اور میں لانگسٹ سیکرٹری ایجوکیشن رہا، اباؤٹ اے ڈیکیڈ اینڈ مور دین دیٹ، تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے، میں اکثر کہتا بھی تھا جب میں سیکرٹری ایجوکیشن تھا، بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ لائف اینڈ ڈیتھ ہے۔ ایجوکیشن کے بغیر نہ ہم آگے جا سکتے ہیں، نہ ہم کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف اور صرف ایجوکیشن کی طرف سوچنا چاہیے اور ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تھینک یو منیر صاحب، اللہ بلیس یو۔